learning experience and principal, desired reactions and range of possibility. جب ہم ڈیزائرڈ ریئیکشنز کی بات کرتے ہیں تو یہ ان ایکشنز کے اگینسٹ ہیں جو آپ لرننگ ایکسپیرئنس میں بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں اور جن کو بچے پھر ریئیکٹ کرتے ہیں. اینڈ رینج آف پاسبلٹی، کس حد تک بچہ آپ کے دیے گئے لرننگ ایکسپیرئنس کو رسپونڈ کرے گا یا ریئیکٹ کرے گا، اور پاسبلٹی کیا ہے، کیا وہ رسپونڈ کر سکتا ہے اس خاص ایج لیول پر جس لیول پر آپ اس کو یہ ایکسپیرئنس دینا چاہتے ہیں. یہ تھرڈ بڑا پرنسپل ہے جس کو ذہن میں رکھنا نہایت ہی ضروری ہے بینگ کریکولم ڈیولپرز. جنرلی اٹ از سیڈ دیٹ ٹیچرس مسٹ بگن ویئر دا اسٹوڈنٹ از، کہ بچوں کو وہاں سے پڑھانا شروع کریں جہاں پر وہ آلریڈی ہیں اور اس کے بعد سے ٹیچر کو پڑھانا چاہیے یا اس سے آگے ہمیں پڑھانا چاہیے. وچ مینس کہ ہمیں بچوں کے ایگزسٹنگ نالج کے بارے میں پتا ہو اور ایگزسٹنگ سکلز کے بارے میں ہمیں پتا ہو اور ان کے ایگزسٹنگ بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ کے بارے میں ہمیں مکمل طور پر انفارمیشن ہو. اگر ہم کوئی بھی لرننگ ایکسپیرئنس صرف آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے سجیسٹ کر دیتے ہیں یا کریکولم میں لکھ دیتے ہیں اور ہم فورس کرتے ہیں ٹیچرز کو کہ اس کو اسی طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو ہمارا ٹیچنگ لرننگ کا عمل بہت زیادہ میکینیکل ہو جائے گا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیسک مقصد ہے کہ ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ سکلز بھی سیکھیں، کچھ ایٹیٹیوڈ سیکھیں اور ان سکلز اور ایٹیٹیوڈ کو وہ کسی کانٹینٹ ایریا کے اوپر لاگو کر سکیں. لہٰذا اساتذہ کے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ آپ وہاں سے پڑھانا شروع کریں جہاں تک بچے کو آتا ہو، اور کریکولم ڈیولپرز کے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی لرننگ ایکسپیرئنس کو سجیسٹ کرتے ہیں کسی بھی آبجیکٹیو اچیومنٹ کے لیے، تو آپ کو خود یہ معلوم ہو کہ بچہ کس ایج گروپ کا ہے اور کس اسٹیج آف ڈیولپمنٹ میں ہے. بیکاز ایج اینڈ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ ڈیفائنز ویری ویل کہ آپ نے کس لیول پر کون سا کانسیپٹ پڑھانا ہے اور کس قسم کے اسکلز آپ سکھا سکتے ہیں. The reactions which are desired in learning experience، جو آپ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کلاس روم میں کسی بھی انسیکٹ یا اینیمل کی آبزرویشن کریں تو یہ آپ کا ڈیزائرڈ ایک بیہیویئر ہے جو آپ بچوں میں انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں، which is observation. آبزرویشن کریں اور کین آبزرویشن کریں. لہٰذا آپ کو خود بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیسی انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ بچہ آبزرویشن کا اسکل سیکھ لے اور ان آبزرویشن کو نوٹ ڈاؤن بھی کرتا جائے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا بچہ اس ایج گروپ کا ہے اور اس لیول پر ہے جہاں پر وہ آبزرویشن کر سکتا ہے، کین آبزرویشن کر سکتا ہے اور اس آبزرویشن کو وہ نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتا ہے. لہٰذا while we are designing any kind of learning experience or suggesting learning experience for the attainment of objective, we have to keep in mind کہ کس حد تک کیا پاسبلٹی ہے، کیا چانسز ہیں کہ اس ایج گروپ کے لیے یہ آبجیکٹو اور اس کے اگینسٹ دیا گیا لرننگ ایکسپیرئنس اپروپریٹ ہے اور ہمارے پاس پاسبلٹی ہے کہ ہم اس ایک خاص ایج گروپ پر اس کو سکھا سکتے ہیں. لرننگ ایکسپیرئنس شوڈ بی اپروپریٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس دیئر پریزنٹ اٹینمنٹس، کتنا سیکھ چکے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں بچے آبزرویشن کریں تو پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بچے اس سے پہلے بھی آبزرویشنز کر چکے ہیں اور ان کو یہ ایکسپیرئنس ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آبزرو کریں اور آبزرو سم تھنگ کینلی، دیٹ مینس دیٹ دے ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ دے ہیو ٹو لسٹ ڈاؤن آل مائنر اینڈ میجر کیریکٹرسٹکس آف اینی آبجیکٹ. یہ آبجیکٹ ایک پینسل سے لے کر ایک اینیمل تک بھی ہو سکتا ہے. سو آبجیکٹ کتنا بھی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا بچہ اس کی کین آبزرویشنز کر سکتا ہے. اگر ایک بچے کے آبزرویشن اسکلز اچھے ہیں تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ باہر جا کر گراؤنڈ میں بیٹھ جائیے اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی طرح کے پرندے آپ کے اسکول کے گارڈن کو وزٹ کرتے ہیں یا آپ کے پودوں کو وزٹ کرتے ہیں. So we need to know what is their attainment at a particular age and at a particular grade level, and only then we can suggest a learning experience to be given to the students تاکہ ہمارا objective پورا ہو سکے. At the same time we need to know what are their current predispositions, which means what are their current skills,
and what are their current attitudes. So کس قسم کے ایٹیٹیوڈز ہیں؟ کیا بچے آبزرویشن کرنے کے عمل کو انجوائے بھی کرتے ہیں؟ کیا آپ ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ بچہ دلچسپی سے چیزوں کو آبزرو کرتا ہے اور پھر ان کے بارے میں نوٹس بھی لیتا ہے؟ یہ آبزرویشن آپ کے اپنے کلاس روم کی بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ یہ آبزرویشن آپ کے اپنے پین کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ڈیسک کی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اپنے کلاس روم میں مختلف چیزوں کی آبزرویشنز بھی کرا سکتے ہیں. لہٰذا کچھ بھی کرتے ہوئے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بچوں کا ایگزسٹنگ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کس طرح کا ہے، ان کا ایگزسٹنگ انٹرسٹ کیا ہے، کس حد تک وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے ایگزسٹنگ سکلز کس طرح کے ہیں. اگر آپ جانتے ہیں کہ بچہ لکھنے کا عمل نہیں کر سکتا تو آپ بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ بچہ آبزرویشن کرنے کے ساتھ ساتھ کسی چیز کو لکھ بھی لے. لہٰذا learning experiences which are being suggested against any objective or objectives in the class for the curriculum, we have to keep in mind کہ ہم جس ایج گروپ کے لیے اور جس اسٹیج آف ڈیولپمنٹ کے لیے اور جس گریڈ لیول کے لیے ہم ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہماری مکمل طور پر جانکاری ہو. اگین واٹ از دا ٹیچرز رول؟ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر اساتذہ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. اساتذہ کو بچوں کے بارے میں مکمل طور پر نالج ہونا چاہیے کہ ان کی ایگزسٹنگ لیول آف اٹینمنٹ کس طرح کی ہیں، بچے کتنا کانٹینٹ جانتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے پلانٹس کی آبزرویشن کریں تو کیا بچے پلانٹس کے بیسک پارٹس سے جانکاری رکھتے ہیں اور کیا وہ ان ڈفرینٹ حصوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں؟ اگر مکمل طور پر جانکاری ہے تو بچے یہ کام کر سکیں گے اور آپ ان کو اس سے بڑے درخت کی طرف لے جا سکتے ہیں جہاں پر وہ اس سے زیادہ آبزرویشنز کر سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ٹیچرز شوڈ نو what are the background of the students and what are their interests, what kind of background they are coming from. کیا ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ باہر گراؤنڈ میں بیٹھ کر کام کر سکیں؟ کیا یہ ان کے لیے ممکن ہوگا کہ کسی اینیمل کو وہ ارینج کر سکیں اور پھر اس کی آبزرویشن کر سکیں؟ سو وٹ کائنڈ آف انٹرسٹ اسٹوڈنٹس ہیو اینڈ وٹ کائنڈ آف بیک گراؤنڈ دے آر کمنگ فرام، جہاں پر آپ ان کو ان ایکسپیرینسز کا ایک کلاس روم میں تجربہ کرا سکتے ہیں اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک آپ کا آبجیکٹیو اچیو ہو گیا. Similarly, what are their mental levels of understanding? What are their mental sets? کیا وہ جانتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے، اور کس قسم کا کانٹینٹ آپ پڑھا سکتے ہیں اور کس کانٹینٹ کے بارے میں ان کی دلچسپی بہت زیادہ ہوگی جس پر آپ ان کو کوئی بھی ایکٹیویٹی کرا سکتے ہیں اور کانٹینٹ جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں اس کانٹینٹ پر بچہ اس اسکل کو اپلائی بھی کر سکتا ہے. So which are important things here are the level of understanding, the existing attainments, کتنا بچہ اس لیول پر سیکھ سکتا ہے، کیا وہ چیزوں کے نام لکھ سکتا ہے، کیا وہ ان کو ڈسکرائب بھی کر سکتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جب آپ بچوں کو کسی بھی ایکسپیرینس میں انوالو کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس قسم کا ڈیزائرڈ بیہیویئر جو ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ شو کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. سو لرننگ ایکسپیرینسز while we look for the desired reaction or desired learning from the students, we have to keep in mind their age and stage of development and the grade level they are in so that we can suggest an appropriate learning experience and it can be achieved successfully at that particular grade level. اور ایلیمنٹری لیول پر ہو، اگر آپ پرائمری لیول پر کرنا چاہتے ہیں تو اس لیول پر مکمل طور پر اس کو اچیو کر لیا جائے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ اس کی پاسبلٹی کس حد تک ہے کہ ہم اس آبجیکٹیو کو ان لرننگ ایکسپیرینسز کے ذریعے مکمل طور پر حاصل کر سکتے ہیں.